کہ میں نے صرف 2 مہینے ایسے دیکھے ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل روزے رکھا کرتے تھے. صرف 2 مہینے، وہ مہینہ شعبان اور رمضان المبارک کا مہینہ. ان کے علاوہ اور کسی مہینے میں مسلسل پے در پے لگاتار آپ نے روزے نہیں رکھے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے، دل کی تسلی کے لیے ان کے پاس آیا. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم ارا تصوم ما تصوم من شعبان، میں آپ کا بڑا غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ مشاہدہ کرتا ہوں، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جس طرح آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں اسی طرح آپ دیگر کسی مہینے میں روزے رکھتے ہیں. رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں. رمضان کے علاوہ 10 مہینے شعبان کو چھوڑ کر شعبان کی طرح ان 10 مہینوں میں آپ نے کبھی روزے نہیں رکھے. آپ نے کہا اسامہ، ذالک الشہر بین رجب و رمضان، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، یغفل عنہ کثیر من الناس، اکثریت لوگوں کی اس مہینے کی عظمت سے غافل ہے. میں اس مہینے میں اس لیے روزے رکھتا ہوں، فیہ ترفع الاعمال الی اللہ تعالی، اس مہینے میں اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل رب کائنات کے پاس جائیں، انا صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں. یہ حدیث سنن نسائی میں 2357 نمبر. شعبان المعظم کی یہ فضیلت ہے، عظمت ہے، اہمیت ہے. ہم موجود ہیں اس مہینے میں. سنت طریقہ اس مہینے کا حق ادا کرنے کا، اس مہینے کی عظمت و فضیلت کو سمجھنے کا یہ ہے کثرت سے روزے رکھے جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے. صحیح ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں، جامع ترمذی میں کچھ حدیثیں ایسی ملتی ہیں جس میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جامع ترمذی میں کہ شعبان کے آخری نصف میں روزے نہ رکھو. ان حدیثوں کا مطلب کیا ہے؟ محدثین کا ایک مجموعہ، ایک جماعت، وہ کہتی یہ حدیثیں ثابت ہی نہیں ہیں. امام ابن حبان ہے رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی ہے رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم ہے رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ محدثین کا طبقہ ہے، جماعت ہے، گروپ ہے، مجموعہ ہے جو کسی حدیث کو صحیح کہنے میں بڑے ہی نرم واقع ہوئے ہیں. نرمی کی وجہ سے انہوں نے حدیثوں کو صحیح کہہ دیا. ان فیکٹ، حقیقت میں، اصل میں یہ حدیثیں درست نہیں ہیں. کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر ان حدیثوں کا جواب دے دیا. کچھ لوگوں نے ایک اور ان کی وضاحت پیش کی. چونکہ رمضان آنے والا ہوتا ہے، ان 15 دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھے گا کمزور ہو جائے گا. رمضان المبارک کی جو تیاری ہونی چاہیے، جو قوت جسم میں، بدن میں جو استعداد ہونی چاہیے، جس کو خطرہ ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی، وہ آخری 15 دن میں روزے نہ رکھے. ایک تیسرا مطلب بھی ان کا بیان کیا گیا کہ ان حدیثوں کا مطلب، جن حدیثوں میں منع ہے کہ رمضان سے 15 دن پہلے شعبان کے آخری 15 دن میں روزے نہیں رکھنے، نفلی روزے نہیں رکھنے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزہ رکھنے کی کوئی روٹین، معمول، عادت نہیں چل رہی. ایک بندہ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، وہ رکھ سکتا ہے. ایک شعبان کی 1 تاریخ سے روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے نفلی، وہ رکھتا چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں.
ان لوگوں کے لیے ہے جن کی کوئی روٹین نہیں ہے، عادت نہیں ہے، معمول نہیں۔ یہی آخری بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ اگرچہ ان حدیثوں کو کمزور بھی کہا گیا لیکن صحیح کہنے والے بھی موجود ہیں۔ تو یہ رمضان کے پہلے شعبان کے روزوں کا مسئلہ ہے۔ اب یہاں سے ایک نیا مسئلہ نکلتا ہے۔ ہمارے بعض احباب سادہ لوگ وہ سمجھتے ہیں شعبان کی یہ ساری فضیلت، یہ روزوں کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں اہتمام روزے رکھنے کا، اسے ہم شب برات سے جوڑ دیتے ہیں کہ شاید اس مہینے میں 15 شعبان کی رات، جسے ہمارے ہاں شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ یہ بات اپنے دلوں میں بٹھا لیں، اپنے بچوں کی تربیت میں شامل کر لیں، اپنے دوستوں تک یہ بات پہنچا دیں۔ یہ ساری شعبان کی جتنی فضیلت عظمت ہے، اس کا شب برات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شب برات علیحدہ مسئلہ ہے، شعبان کی عظمت اور فضیلت علیحدہ مسئلہ ہے۔ شب برات کا تصور ہی اسلام میں ثابت نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایک کلچر، ہماری ثقافت میں بچوں کے کھیل میں چراغاں کرنا، لائٹس لگا دینا، رات کو منانا، نفل نماز ادا کرنا، اگلے دن کے روزے کا اہتمام کرنا، ختم درود کی محافل مجالس ان کا انعقاد کرنا، رات کو لمبی لمبی نمازیں ادا کرنا، مسجدوں کے سپیکروں میں چندہ اکٹھا کرنا، یہ ساری کی ساری ایسی بدعات ہیں قرآن و سنت کے اندر ان کا کوئی ثبوت، کوئی دلیل موجود نہیں۔ جو دلیلیں بنائی گئی، جن دلیلوں کو کھڑا کر کے ان کا سہارا لینے کی کوشش کی گئی، وہ سندن ہی ثابت نہیں ہوتی۔ اس بات کو پوری توجہ سے ہم سمجھ لیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر جو بات اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت نہ ہو، انسان اس کو کرنا شروع کر دے، اس کا نام دین اسلام نے بدعت رکھا ہے۔ اصل اس کی موجود نہ ہو قرآن و سنت کے اندر، انسان اس کو بطور عمل اپنا لے، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اور آپ ہر خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں، سنن نسائی کی یہ روایت کہ ہر بدعت کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور گمراہی جہنم میں جانے کا ٹکٹ ہوا کرتی ہے، انسان کو جہنم میں گرا دیتی ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی جزا نہیں، کوئی رب کی رضا نہیں ہے اس عمل پر جس پر قرآن و سنت کے اندر، جس کی کوئی دلیل، کوئی ضابطہ، کوئی دستور، کوئی اصول، کوئی قانون، کوئی رہنمائی موجود نہ ہو، کچھ بھی نہیں اس پہ ملتا۔ بدعت کے نام سے اسے موسوم کیا گیا، نام اسے بدعت کا دیا گیا۔ صحیح مسلم میں 2223 نمبر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، میزبانی کروں گا، مہمان نوازی کروں، تمہیں پہچان لوں گا جس طرح گھوڑے ان کا مالک ان کو پہچان لیتا ہے، ان کے قدموں کی چمک، ان کی پیشانی کی چمک کے سوا۔ منظر بیان کیا، یاتونا غرم محجلین، تم چمکتی پیشانی، چمکتے اعضاء کے ساتھ وہاں پر مجھ سے ملاقات کرو گے۔ پھر حوض کوثر کا منظر بیان کیا، پانی اس کا شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، ابیض من اللبن، من شرب منہ فلم یظمأ ابدا، جس نے ایک دفعہ پی لیا اسے پیاس نہیں لگے گی۔ ساری فضیلت عظمت بیان کرنے کے بعد اس کے برتن بیان کیے، کنجوم السماء، آسمان کے ستاروں کی طرح، نہ ستاروں کی گنتی ہو سکتی ہے نہ اس کے برتنوں کی گنتی ہو سکتی ہے۔ خود میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پلائیں گے، لیکن ایک گروہ ایسا بھی آئے گا، آپ سمجھیں گے یہ میری امت کا گروہ ہے، فرشتے آ کے رکاوٹ ڈال دیں گے، بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں
इन्नक ला तदरी मा अमिलू बादक, आप नहीं जानते आपके आने के बाद दुनिया से आपका अल्लाह ताला की तरह मुलाकात के लिए रवाना हो जाना, वफात पा जाना, उसके बाद इनके अमल में क्या तब्दीली आई। ऐसे काम करते रहे, ऐसे काम, अहदसू बादक, अहदसा युहदिसु एहदास, कोई नया काम जारी करना दीन इस्लाम के अंदर, असल मौजूद ना हो उसकी कुरान और सुन्नत के अंदर, ये इन्होंने आगाज़ कर दिया था। इसलिए ये मसला संगीन है। दर्द ये नहीं कि शब्बे बारात का तसव्वुर क्यों मौजूद है, दर्द ये है, दुख ये है कि एक चीज़ कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं, अमल का नाम, सवाब का नाम देकर उम्मत को उस पर लगा दिया जाए। अब दलीलें तलाश कर लें शब्बे बारात की। दलील क्या मिलेगी? सबसे बुनियादी हदीस, मैं 3 रवायतें सिर्फ, वैसे 9 रवायतें मिलती हैं शब्बे बारात के हवाले से मोतबर कुतुब के अंदर, उनमें से 3 बुनियादी रवायतें हैं जिनका सबसे ज़्यादा सहारा लिया जाता है शब्बे बारात को समझने के लिए। उन 3 रवायतों को आपके सामने मैं ये अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह मुझे भी हम सब को उनका फ़ायदा दे। सबसे पहली हदीस इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह की जामे तिरमिज़ी में हदीस 739 नंबर है। इमाम तिरमिज़ी बयान करते हैं, क़ाल हद्दसना अहमद इब्न मनीइन क़ाल हद्दसना यज़ीद इब्न हारून, वो बयान करते हैं अन यहया बिन अबी कसीर, यहया बिन अबी कसीर से वो रवायत करते हैं अनिल हज्जाज बिन अरतात, हज्जाज बिन अरतात से वो रवायत करते हैं उर्वा से, उर्वा रवायत करते हैं आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से। आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, एक रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास मुझे वक़्त देने के लिए मौजूद थे, अचानक कहीं चले गए, मैं उनके पीछे गई, बकी के कब्रिस्तान में थे, मैं वापस आ गई देख के। उन्होंने आके मुझसे सवाल किया, लंबी हदीस का खुलासा, कहा आयशा अकुंती तखाफीन अन यहीफ़ल्लाहु अलैकी व रसूलुहु, क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल तुम पर जुल्म करेंगे, ज़्यादती करेंगे? क्या ये समझती थी? मसला ये नहीं कि मैं आपको छोड़ के चला गया था, मसला ये था कि ये 15 शाबान शब्बे बारात जिसको नाम दिया गया, ये वो रात है अल्लाह आसमान दुनिया पर मगरिब के वक़्त आ जाते हैं, फ़यग़फ़िरु, अल्लाह लोगों की बख्शिश करते हैं, और इतने लोगों की अक्सर इतने लोगों की बख्शिश करते हैं जिनकी तादाद आदादी शारी गानामी कल्बिन, कलब कबीला था, बकरियां बेशुमार अनगिनत, रेवड़ों के रेवड़, जत्थों के जत्थे थे। उन कलब कबीले की बकरियों के बाल इतने नहीं जितने गुनाह अल्लाह ताला, जितने लोगों को अल्लाह ताला बख्श देते हैं। ये रवायत है जिसका सहारा लिया जाता है, और इसको बुनियाद बनाकर शब्बे बारात के हलवे भी पक जाते हैं, खीरें भी पक जाती हैं, दावतें भी हो जाती हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं, पटाखे भी होते हैं, चरागा भी होता है, इबादत भी होती है, रोज़ा भी होता है, चंदे भी इकट्ठे होते हैं, महाफिल मजालिस, सब कुछ इन्हीं की बुनियाद पर करते चले जाते हैं। ये हदीस इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने इसलिए नहीं बयान की, इसलिए अपनी जामे तिरमिज़ी में नकल नहीं की कि लोग शब्बे बारात का सबूत, लोग शब्बे बारात को साबित करें। जैसे आप रोड पे जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, सामने एक साइन बोर्ड लिखा होता है, वो ये बताने के लिए होता है कि आपके रोड पर आने वाली जगह कौन सी है, आने वाली जो मंजिल आपकी है, रास्ता है, वो उसको बचाने के लिए, निशानदही के लिए। अब आदमी उसमें जाके गाड़ी टकरा दे, वो मकसद ही उसका गलत हो जाएगा। यहाँ पर इमाम तिरमिज़ी का इस जामे तिरमिज़ी में इस हदीस को लेके आना ये बताने के लिए था कि 15 शाबान जिसको शब्बे बारात कहा जाता है, उसकी कोई फजीलत, कोई अजमत साबित नहीं है, वजूद नहीं है, सबूत नहीं है। हमने इसका उल्ट कर दिया, इसको दलील बनाकर बयान करना शुरू कर दिया। हदीस को बयान करने के बाद इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ला नारिफु हादल हदीस इल्ला मिन हादल वजही, हम इस हदीस को इसी सनद से जानते पहचानते हैं। आगे कहते हैं, इस हदीस को लिखने के बाद समेतु मुहम्मदन, मैंने अपने उस्ताद अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह से सुना, युज़ाइफु हादल हदीसा, उन्होंने कहा यह हदीस ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, इससे मसला नहीं साबित होता। 2 वजह उन्होंने बयान की। एक वजह उन्होंने यह बयान की, लम यस्मा यहया बिन अबी कसीर, इसमें एक रावी यहया बिन अबी कसीर है, उन्होंने हज्जाज बिन अरतात से नहीं सुना।
دوسرا راوی حجاج بن ارطاد ہے، اس نے عروہ سے نہیں سنا۔ آج کوئی بچہ اٹھ کے کہے میں محمد علی جناح نے مجھے یہ بات بتائی، میں نے محمد علی جناح سے یہ بات سنی، لوگ اسے کیا کہیں گے؟ تیری ملاقات نہیں ہے اس سے، تو اس کی مجلس میں نہیں گیا، وہ پہلے فوت ہو چکا ہے، تو آج آ رہا ہے، کیسے سنا؟ یہ تو سمجھا۔ جس طرح یہاں پر آپ یہ سوال آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوگا، اس جگہ پر یہ سوال بھی پیدا ہونا چاہیے کہ ایک سند کے اندر ایک راوی یحییٰ بن ابی کثیر کہتا ہے میں نے حجاج سے سنا ہے، حجاج کہتا ہے میں نے عروہ سے سنا ہے، آپس میں ملاقات ثابت نہیں، کیسے روایت ثابت ہو گئی؟ اس لیے امام ترمذی نے نیچے وضاحت کی کہ یہ سند ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، مجھے میرے استاد نے بتایا۔ دوسری دو دلیلیں جو شب برات کی بنائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک دلیل سنن ابن ماجہ میں آتی ہے، روایت کا نمبر 1390 نمبر ہے، اس میں ہے کہ شب برات کی رات وہ رات ہے 15 شعبان کی، اللہ مغرب کے وقت آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، لیطلع علی اہل الارض، زمین والوں پر رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جتنے بھی مشرک اور کینہ رکھنے کے علاوہ لوگ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ اب یہ روایت جب بندہ سنتا ہے، زبان سے سبحان اللہ کی آوازیں نکلتی ہیں، دل میں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، رات کو آ کے اہتمام ہوتا ہے، چولہے پہ مٹھائیاں چڑھ جاتی ہیں، آ کے وہ سارے سلسلے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات بغیر دلیل کے نہیں، اسلام ایک روشن دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دین جس کی رات دن روشنی کی طرح بتایا، روشن، رات بھی اتنی روشن جس طرح دن روشن ہے، ایسا دین جس میں دلیل چلتی ہے، ثبوت چلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعلان نبوت کیا، لوگوں کو نماز پہ نہیں لگایا۔ کیوں نہیں لگایا؟ معراج سے اگلے دن لوگوں کو نماز کا کہا، کیوں نہیں کہا اتنے سال؟ اس لیے کہ دلیل نہیں آئی۔ 13 سال مکہ میں گزارے، لوگوں کو زکوٰۃ کا نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ دلیل نہیں آئی زکوٰۃ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال اسلام کو آئے گزر گئے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رمضان المبارک کے روزوں پہ نہیں کہا، فرض ہونے کا نہیں کہا، کیوں؟ دلیل نہیں آئی۔ چیز اسلام میں تب کی جاتی ہے جب دلیل موجود ہو۔ دوسری چیز جسے دلیل بنانے کی زبردستی کوشش کی جاتی ہے، ابن ماجہ کی روایت 1390 نمبر، کتاب و اقامت الصلوات، اس کا باب 15 شعبان کی رات کے بارے میں، یہ سنن ابن ماجہ میں چیپٹر ہے، 1390 نمبر روایت ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے ایک راوی عبداللہ بن لہیہ، یہ کمزور، عبد الرحمن بن ارزب مجہول، پتہ ہی نہیں یہ بندہ کون ہے۔ یہ حدیثوں کو گھڑنے والا، بنانے والا بندہ تھا۔ اس نے اپنے پاس سے 15 شعبان کی عظمت کے لیے ایک روایت گھڑ کے تیار کر دی، پوری دنیا اس پہ لگی ہوئی ہے۔ اور جب انسان بغیر دلیل کے عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت پہ اجر نہیں، ثواب نہیں، رب کی رضا نہیں، رب کی طرف سے جزا نہیں، جنت نہیں، حوض کوثر کا پانی نہیں، محرومیاں اس کے نصیب اور مقدر کا حصہ بنتی ہیں۔ محرومیاں، بد نصیبیاں اس کے مقدر کا حصہ بننا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ صحابہ کا فہم ہے، کوئی جذباتی بات نہیں، کوئی ہوائی بات نہیں، سلف صالحین کا فہم ہے۔ اب دیکھیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سنن نبی داود حدیث نمبر 538، مجاہد کہتے ہیں میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا، بڑھاپے کی عمر ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، سفر جاری ہے، ایک مسجد سے اذان کی صدا آئی، ان کے کانوں میں اذان کی آواز آئی، مجاہد کہتے ہیں مجھے کہا چلو آؤ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے لیے مسجد میں آنے لگے، ایک قدم مسجد میں رکھا ہے، داخل ہونے لگے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سنن نبی داود حدیث نمبر 538، مؤذن نے اذان دینے کے بعد نہ سپیکر تھے، نہ اس طرح کی کوئی اور چیز تھی، مسجدوں میں ایک چبوترا ہوا کرتا تھا اونچائی والا، اس پہ کھڑا ہو کر کوئی بلند آواز بندہ اذان دیا کرتا تھا۔ اذان دینے والے مؤذن نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا، تصویب شروع کر دی، فصبب المؤذن۔ تصویب کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو کہنا لوگوں کام چھوڑ دو، نماز کے لیے آ جاؤ، کام ضروری نہیں، نماز ضروری ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ یرحمکم اللہ، اس طرح کے لفظ، رحمکم اللہ، اس طرح کے لفظ کہنا، یہ تصویب کہلاتی ہے۔ کتنا اچھا کام لگتا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلانا، لوگوں کو نماز پہ ابھارنا،
نماز پہ موٹیویشن دینا، نماز پہ ترغیب دلانا، نماز پہ تحریض دلانا، نماز کے لیے لے کے آنا، کاموں سے لوگوں کو نکالنا، کام بڑا اچھا لگتا ہے، دل کہتا ہے، سینہ کہتا ہے کام اچھا ہے، اور وہ کام کرنے والا بھی اچھا ہے۔ لیکن نبی کے صحابی نے، نبی کے شاگرد نے، عمر کے بیٹے نے، رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے مسجد سے اپنے قدم باہر نکال لیے، کہا اخرج بنا من ھذا المسجد، مجاہد مجھے اس مسجد سے لے جا، میں نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ فإن فیہ بدعہ، کیونکہ اس مسجد میں بدعتی بندہ موجود ہے، بدعت موجود ہے۔ بدعت کرنے ایک ایسا عمل ہو رہا ہے جس عمل پر قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں، ہم کرتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مسلمان کا شیوا، نبی کے امتی کا شیوا، کہ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے قرآن و سنت سے اس پر دلیل ہونی چاہیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد بن حنبل کی روایت، یہ روایت بیان کرنے والے انس بن مالک سے ابن وہب نے یہ روایت بیان کی، اعلیٰ درجے کی یہ سند ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بندے کو دیکھا کعبۃ اللہ حج کرنے کے لیے آئے، عمر بن خطاب نے دیکھا، سبیغ اس بندے کا نام تھا، اس بندہ یطوف بالکعبۃ، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، ومعہ، اور اس کے ساتھ مصحف، قرآن پاک کا ایک نسخہ ہے سینے سے لگایا ہوا ہے، قرآن پاک کے نسخے کو سینے سے لگا کے مسجد حرام میں، مکہ مکرمہ میں، لا اقسم بہذا البلد، جس شہر کے امن کی قسمیں پروردگار کائنات نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں کھائی، اس شہر میں، مکہ میں، مسجد حرام میں، کعبۃ اللہ کے ارد گرد رب لم یزل ولا یزال، رب کبریا کی کتاب، محمد کے سینے پہ اترنے والی کتاب کو سینے سے لگا کے وہ طواف کر رہا ہے۔ کیا سوچتا ہوگا؟ یہ کام بڑا نیکی کا ہے، یہ کام بڑا عظیم ہے۔ عمر بن خطاب نے دیکھا، ساتھ ساتھ وہ کہہ بھی رہا ہے، ان ھذا الکتاب کلام اللہ، یہ کتاب یہ اللہ کا کلام ہے، جو بندہ من یتفقہ، جو اس کتاب کو سمجھے گا، یفقہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو فقیہ بنا دے گا، ومن یتعلم یعلمہ اللہ، جو بندہ اس کتاب کو سیکھے گا اللہ تعالیٰ اسے علم والا بنا دے گا۔ زبان پہ کلمہ اچھا ہے، جگہ اچھی ہے، نیت اچھی ہے، عمل اچھا ہے، ہر چیز میں۔ آج کے 14ویں صدی کا 2017 کا مسلمان ہوتا، وہ کہتا جی کیا عظیم کام ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اتنا عظیم کام، اتنی اعلیٰ نیت۔ نہیں، عمر بن خطاب جسے آسمان سے جنت کی بشارتیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سنائی جاتی ہے، وہ عمر جس کے بارے میں آتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، جامع ترمذی کتاب المناقب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، وہ نبی والی صفات، خصوصیات، وہ ساری کوالٹیز، شخصیت عمر، پرسنالٹی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود ہے۔ اتنے عظیم الشان، جن کی زبان پر مال کے کبریا نے، سب کے سب جتنی ان کی وہ چیزیں ملتی ہیں جن صحیح سند سے ثابت ہیں، آپ ان پہ غور و فکر کریں، انسان کا وہ دماغ، شعور حیران رہ جاتا ہے۔ اتنی عظیم سوچ عمر زبان سے بولتے ہیں، عرش کا رب قرآن بنا کے اتار دیتا ہے، شیطان دیکھ کے گلیاں چھوڑ جاتا ہے۔ اس عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، یہ منظر دیکھا، سارے مناظر حسین تھے، طواف مکمل ہوا، اسے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد جرید، ایک کھجور کی شاخ منگوائی جو ٹوٹتی نہیں، جس کی چوٹ بھی زیادہ لگتی ہے، اور اس کے ساتھ فضربہ، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ جب اس کے اندر مار کھانے کی سخت باقی نہیں رہی، ترکہ، اس کو چھوڑ دیا، ثم سجنہ، پھر اس کو قید کروا دیا۔ وہ قید رہا، کچھ دنوں کے بعد پتہ کروایا، جب دیکھا کہ اس کی صحت کچھ بہتر ہو چکی ہے، وہ دوبارہ مار برداشت کر سکتا ہے، دوبارہ منگوا لیا، دوبارہ کھجور کی شاخ منگوائی، دوبارہ اس کی پٹائی شروع کر دی۔ بندہ کہنے لگا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کنت ترید، اے عمر، امیر عمر، آپ امیر ہیں، آپ کو حق ہے، اگر ان کنت ترید، اگر آپ چاہتے ہیں قتلی، مجھے قتل کرنا، تو قتل کر دیں، یہ اتنی اذیت، اتنی سزا مجھے کیوں دیتے ہیں؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو کام میں کر رہا تھا اس کی دین میں اجازت اور گنجائش نہیں، تو پھر سمجھ لیں فقط شفیتنی، آپ نے میرا علاج کر دیا ہے، وہ بیماری کے جراثیم میرے سینے سے نکل چکے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوڑ دیا، فخلہ، کہا اسے آزاد کر دو، چھوڑ دو، کہا جو کام تو کر رہا تھا
نہ وہ کام اللہ کے نبی نے کیا نہ ابو بکر نے کیا، تو ان سے زیادہ سمجھدار ہے کہ دین کا وہ کام نکال کے بیٹھ جائے؟ یہ شب برات کی عبادتیں نہ صحابہ نے کی، نہ اللہ کے پیغمبر نے کی، نہ ابو بکر عمر نے کی۔ ہم کون ہیں؟ ہم زیادہ دین کو جاننے والے ہیں ان سے، ہم کون ہوتے ہیں؟ کہا پھر ٹھیک ہے، چھوڑ دیا اسے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین، علم کے اعتبار سے عظیم ترین تابعی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوسرے سال پیدا ہونے والا، اور عبادت اتنے اعلیٰ درجے کی امام ذہبی نے لکھا سیر اعلام النبلاء میں، ان کے ترجمہ کے اندر امام سعید بن مسیب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں منذ 30 سنہ، 30 سال مسجد نبوی کے اندر میں نے ایسے گزارے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مؤذن نے چبوترے پہ چڑھ کے اذان دی ہو اور سعید بن مسیب مسجد کے اندر موجود نہ ہو۔ 30 سال تک اتنا اعلیٰ درجے کا عبادت کرنے والا بندہ۔ ایک دن مسجد نبوی میں آئے، ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بندہ یصلی قبل صلاۃ الفجر اکثر من الرکعتین یکثر فیہما الرکوع والسجود، نماز پڑھ رہا صبح فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے۔ اب 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ بندہ سنتیں پڑھ رہا ہے، سنتوں پہ سنتیں پڑھ رہا ہے، رکوع بڑے لمبے لمبے، سجدے بڑے لمبے لمبے۔ میں ہوتا کیا کرتا؟ میں وہ سلام پھیرتا، میں اس کے گھٹنے سے گھٹنا لگا کے بیٹھ جاتا۔ آپ بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑے لمبے رکوع کرتے ہیں، بڑے لمبے سجدے کرتے ہیں، اتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، میرے لیے دعا کر دیں میرا قرض اتر جائے، میرے لیے دعا کر دیں میرے بچہ نوکری ملازمت لگ جائے، یہ ہوتا۔ لیکن ان لوگوں کے سوچنے کا پیمانہ، سوچنے کا انداز، سوچنے کا طریقہ، سوچنے کا پیٹرن اسلامی، قرآنی، ربانی، رحمانی، نبوی، شرعی، دینی تھا۔ وہ ہر چیز کو قرآن و سنت کے اوپر پرکھا کرتے تھے۔ کہا تو مجھے یہ بتا کہ یہ تو نماز جو پڑھ رہا تھا یہ کیوں پڑھ رہا تھا؟ جب کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی، مجھے تیرے لمبے لمبے رکوع سے غرض نہیں۔ سنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 466 پہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل میں اس سند کو حسن کہا ہے۔ کہا مجھے یہ بتا کیوں پڑھ رہا ہے؟ مجھے تیرے رکوع سے غرض نہیں، مجھے تیرے سجدوں سے غرض نہیں، مجھے تیری عبادت سے غرض نہیں، تیری نماز سے غرض نہیں، مجھے غرض اس بات سے ہے کہ میرے سامنے دلیل رکھ۔ دلیل کیا ہے تیری اتنی لمبی نماز پڑھنے کی، ان لمبے رکوع کی، ان لمبے سجود کی؟ کہنے لگا جی دلیل کی بات نہیں، میرا من چاہ رہا تھا میں عبادت کروں۔ کہا میں تجھے نہ تو اس کی اجازت دیتا ہوں اور میں تجھے بتاتا ہوں یہ گمراہی کے دروازے پہ تو آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، فقیہ بننے لگا، سمجھدار بننے لگا، کہنے لگا یا ابا محمد، ابو محمد ان کی کنیت ہے، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی، یا ابا محمد، یاد رکھیے ابو محمد، لا یعذبنی اللہ، وہ مالک ہے نا جو اللہ، علی الصلاۃ، وہ نماز پڑھنے پر مجھے عذاب نہیں دے گا۔ سعید بن مسیب نے کہا میں بھی مانتا ہوں کہ نماز پڑھنے پر تجھے اللہ عذاب نہیں دے گا، لیکن یعذبک اللہ علی مخالفت السنہ، لیکن وہ اللہ نبی کے طریقے کو چھوڑنے پر تجھے ضرور عذاب دے گا۔ تجھے اس پر نہیں کہ تو نے نماز کیوں پڑھی ہے، لیکن اس پر تجھے اللہ عذاب دے گا کہ تو نے نبی کے طریقے کی مخالفت کیوں کی ہے۔ امام ابن وضاح نے اپنی کتاب البدع میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104 پہ لکھا، سند صحیح ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، مسجد نبوی میں ایک بندہ اذانیں دیتا ہے، اس نے چند دنوں کے بعد عجیب کام شروع کر دی، اذان دیتا، اذان کے بعد سپیکر کھول، سپیکر نہ تھا نہیں، وہ چبوترے پہ کھڑا ہو کے بلند آواز سے، بلند صدا سے، بلند ندا سے اعلان شروع کر دیتا، لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، لوگوں نیند کو چھوڑ دو، لوگوں بستر کو، جیسے ہمارے ہاں کچھ بزرگوں کی عادت ہے صبح صبح جا کر وہ اذان دیتے ہیں، پھر لوگوں کو مسجد میں تبلیغ شروع کر دیتے ہیں سپیکروں میں، مسجد میں ابھی تک کوئی نہیں آیا، مسجد میں آ جاؤ، نیند کو چھوڑ دو۔ یہ سمجھتے عبادت کا کام ہے۔ اذان یہی دعوت ہے جو اللہ کے پیغمبر سے ملی نماز کی طرف لانے کے لیے، ہماری دعوتیں اذان سے عظیم نہیں ہو سکتی۔ وہ بندہ یہی کام کرنے لگا، امام مالک کو پتہ چلا رحمۃ اللہ علیہ، امام الدار الہجرہ امام مالک بن انس بن مالک الاصبہی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم امام ابو عبداللہ، بلایا اس کو، اپنے سامنے بتایا، بٹھا کے کہا ملذی تفعل، بتا یہ کام تو نے کہاں سے شروع کیا، کیوں شروع کیا؟ کہنے لگا جی بس اس لیے کہ میں جو چاہتا ہوں اردت، میرا یہ بس ایک ارادہ ہے، ایک نیک نیتی ہے اس بات پر
کہ میں لوگوں کو خبر دوں طلوع الفجر کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے، میں لوگوں کو بتاؤں ایقیموا کہ وہ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ آ جائیں۔ انہوں نے کہا میں نے تجھ سے نیت نہیں پوچھی، ارادہ نہیں پوچھا، دلیل پوچھی ہے، دلیل۔ اور یاد رکھ، یہ مدینہ ہے، یہ وہ گلیاں ہیں، یہ وہ بازار ہیں، یہ وہ آبادی ہے، یہ وہ شہر ہے جس شہر میں رب تعالیٰ کا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال اپنی زندگی کے گزار کے گئے ہیں، جس شہر میں ابو بکر زندگی گزار کے گئے ہیں، جس شہر میں عمر زندگی گزار کے گئے ہیں، ان ابا بکر و عمر و عثمان وہ سب کے سب اقاموا فیہا، اس میں وہ مقیم رہے، ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا، تو بتا کہ تو نے یہ کام کہاں سے نکالا ہے۔ اس نے معافی مانگی، اس نے معذرت کی، اس کام کو ترک کیا، چلا گیا۔ سال 6 مہینے گزرے، امام مالک نماز پڑھنے کے لیے گئے، مسجد میں داخل ہو رہے تھے، دیکھا کہ اب وہ اعلان تو نہیں کر رہا لیکن زور زور سے کھانسی کرتا ہے۔ اگلے دن گئے، پھر فجر کی اذان دے کر زور زور سے کھانسی کرتا ہے۔ اگلے دن گئے، پھر زور زور سے کھانسی کرتا ہے۔ پھر بلایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، ہاں بھئی تو یہ بتا، یہ ملذی تفعل، یہ کیا ہے جو تو کرنا شروع کر دے، تو کیوں تنحنہ، یہ کھانسی کیوں کرتا ہے؟ زور زور سے کہنے لگا، میں نے تصویب تو نہیں کی، تصویب سے منع کیا تھا، اعلان سے منع کیا تھا، کھانس تو سکتا ہوں۔ اردت ان اوقظ الناس، میں لوگوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں یعرف الناس، لوگوں کو پتہ چل جائے طلوع الفجر کے فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ کہا دلیل ہے تیرے پاس؟ نہیں، آج کے بعد چبوترے پہ کھانسی نہیں کرنی تھی، اذان دینی ہے، اذان جو نبی کا طریقہ ہے، جو نبی کا انداز ہے۔ پھر کچھ دیر گزری، سال 6 مہینے گزرے، اب اس نے ایک اور نیا کام شروع کر دیا۔ امام مالک پھر مسجد کی طرف جاتے ہیں، دیکھا کہ بازار میں تاریکیوں میں، اندھیروں میں ایک بندہ گلیوں میں بھاگ کے دروازوں کی کنڈیاں کھٹکھٹا رہا، دستک دے رہا ہے۔ پھر اس نے پکڑ لیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا آپ نے تصویب سے منع کیا، میں باز آ گیا، آپ نے کھانسنے سے منع کیا، میں باز آ گیا، اب یہ کام تو کرنے دیں، اسے تو کرنے دیں، میں نے طریقہ بنایا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دلیل اس پر بھی موجود نہیں، مجھے نبی کا فرمان بتا دے، مجھے قرآن کی آیت دکھا دے، کرتا رہنا، اگر نہیں تو میں تجھے اس مدینہ میں، نبی کے شہر میں، نبی کے طریقے کی مخالفت کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں امتی ہوں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری شب برات کے لیے، شب کبھی غور تو کرے، شب فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے رات، برات یہ 2 طرح کا لفظ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بیزاری۔ شب برات اگر برات عربی سے لیا جائے، شب اردو سے لیا جائے، دونوں کی ڈکشنری، دونوں کی لغت کو ملایا جائے، شب برات کا معنی یہ بنے گا بیزاری کی رات۔ اور اگر برات کا لفظ سنسکرت کا ہو جو اردو میں موجود ہے، پھر اس کا معنی قسمت بن سکتا ہے، نصیب بن سکتا ہے، قسمت والی رات۔ اب ایک فارسی کا ہے، ایک اردو سنسکرت کا، ایک فارسی کا ہے، ایک عربی کا، یہ نام ہی مشکوک ہے، یہ نام کہیں پہ استعمال ہی نہیں ہوا۔ اس کے لیے لیلۃ مبارکہ سورۃ دخان کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن میں آیت آئی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، آیت کہہ رہی کہ یہ شب برات نہیں ہے، ہم بنانے پہ تلے ہیں، آیت کہہ رہی کہ ایک برکت والی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ دوسری جگہ پہ قرآن نے بتایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے جس میں قرآن اترا ہے، جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اتنے زیادہ لوگ لگے ہوئے، یہ ساری چھڑیاں پٹاخے چلانے والے، یہ آتش بازی کرنے والے، اور میرا مذہب نہیں ہے، میرا مذہب دین اسلام ہے، میرا مذہب محمد عربی کا دیا ہوا ہے، میرا مذہب اللہ کا قرآن ہے، میرا مذہب نبی کی سنت ہے، میرا مذہب آتش بازی نہیں، میرا مذہب چراغاں کرنا نہیں، میرا مذہب بغیر دلیل کے کوئی کام کرنا نہیں، میرا دین یہ ہے مجھے روکا جائے تو میں رک جاؤں، کوئی جذبات نہیں، کوئی لوگوں کی پرواہ نہیں۔ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں 4642 نمبر حدیث، ایک بندہ تھا حر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، اس کا چچا عیینہ بن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھا۔ چچا کہنے لگا، تھوڑا سا سمجھ کے اعتبار سے بات چیت ایسی کر جاتا جو نامناسب ہوتی۔ ایک دن اپنے بھتیجے کو کہنے لگا، بھتیجے میرا ایک کام کر دے، تیرے لیے تیرا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا تعلق واسطہ ہے، لَکَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ، یہ جو امیر عمر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے تعلقات ہیں، بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو ان سے ملتا جلتا ہے، تو ایک کام میرا کر دے، چھوٹا سا وہ کام ہے
کہنے لگا چچا کام کیا؟ کہنے لگا ایک ملاقات کروا دی، استاذن لی، میرے لیے اجازت لے ان سے۔ وہ بھتیجا تھا، چچا نے کہا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا کا ممبر تھا، کانا یدریہم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگ جو قراء ہوتے، قاری ہوتے، قرآن پڑھنے والے ہوتے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی تھی، یہی فورن پالیسی، یہی ان کی داخلہ پالیسی، یہی ان کی خارجہ پالیسی، یہی حکومت چلانے کا ان کا طریقہ۔ جسے قرآن زیادہ آتا ہے، کانو شبانن او قہولن، وہ ادھیر عمر کا ہوتا، وہ نوجوانی میں ہوتا، وہ عمر کی پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا جسے قرآن زیادہ آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے ان کی گورنمنٹ کامیاب تھی، ان کی حکومت کامیاب تھی، ان کی قیادت کامیاب تھی، ان کی سیادت کامیاب تھی، ان کی پالیسیاں کامیاب تھی، اور پوری دنیا پر ہیبت، رعب، دبدبہ، وقار، شان، رتبہ، مرتبہ، بلندی، علو، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے امیر عمر کو نوازا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن والوں سے مشورہ لیتے تھے، ایچیسن کے پڑھے ہوئے نہیں، یہ ہمارے فون آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے نہیں، ان یونیورسٹیز یہاں پہ اسلام کا نام انسان سیکھنا چاہے شاید تعارف حاصل کرنا نہ پڑے۔ صحیح معنوں میں سب سے زیادہ انسان کا دل و دماغ روشن، انسان کی تربیت روشن قرآن و سنت سے ہوتی ہے، قرآن و سنت سے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارلیمنٹ ساری کی ساری قرآن کو سمجھنے اور جاننے والوں پر تھی۔ وہ حر بن قیس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے میرے چچا کا یہ مسئلہ ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا لے آؤ۔ قرآن کا وہ قاری تھا، قرآن کو وہ جاننے والا عالم دین تھا، وہ لے آیا اپنے چچا کو۔ چچا نے آتے ہی کہا ہے عمر مجھے آپ سے کچھ شکوے ہیں۔ شکوے یہ ہیں لاتو دین الجزل، ایک تو آپ ہمیں مال نہیں دیتے جتنا آپ کو دینا چاہیے، بہت زیادہ مقدار میں۔ نمبر دو کہ آپ ہمارے درمیان عدل نہیں کرتے، ولا تعدل فینا، آپ ہمارے درمیان عدل نہیں کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھ گیا۔ آپ بھی ہم بھی ذرا تصور کریں نا، آج ہمارا کوئی ایم پی ایم این اے ہو، اس کے سامنے کوئی اس کی ذات پہ تنقید کرے، کرٹیسائز کر دے، یہ ٹی وی ٹاک شوز ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ ہمیں دنیا دیکھ رہی ہے، وہ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، مکے چل جاتے ہیں، جوتے چل جاتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں رہتی۔ جب کوئی ان کی شخصیت پہ بات کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے کو وہ چلانے والے تھے اور ان کی پالیسیوں کو چلانے والے تھے۔ عمر کو غصہ آ گیا اور شدید غصہ آ گیا، لقد ہم ان یوقی بہ، مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن وہیں پر اس حر بن قیس کہنے لگے اے عمر ان اللہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ قرآن کی آیت ایک پڑھ کے سنائی، غصہ تھا، جذبات تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب قرآن کی آیت کانوں سے ٹکرائی، وہی عمر جو غصے میں، جذبات میں شدید ان کی حالت نارمل حالت سے نکل چکی تھی، قرآن کی ایک آیت سنی، کوئی سوال نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہیں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور اس بندے کو معاف کر دیا۔ وَقَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ تعالی، یہ تھی عمر کی۔ جب انسان ایسا ہوتا ہے اسے قرآن کی آیت سنائی جائے اور وہ اپنے آپ کو روک لے، برادری کرتی ہے کرتی رہے، سوسائٹی کرتی رہے، مولوی بیان کرتے رہے، میرے نبی نے اس رات کی عظمت نہیں بیان کی، اس رات کا روزہ نہیں بیان کیا، اس رات کی عبادت نہیں بیان کی، ثابت نہیں ہے قرآن و سنت سے۔ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، ہمیں قرآن و سنت نے روکا ہے، ہم رک جائیں۔ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، بخاری کی حدیث، کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ جملہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ کے ایک نہیں ان گنت مسائل حل ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری میں 1563 نمبر حدیث ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، منتخب ہوئے مسلمانوں کے اتفاق کے ساتھ، انہوں نے بیعت کی، ایک آرڈر جاری کر دیا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے۔ اب وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں کیا تھا، مختلف طریقے سے کیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، ایک طرف نکلے، چھوٹا سا پہاڑ تھا، اس کی چوٹی پہ چڑھے اور اونچی آواز سے کہا لبیک بعمرۃ وحجۃ۔ عثمان نے کہا ہے کہ صرف حج کا احرام باندھنا ہے، میں علی حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھتا ہوں۔ عثمان کہنے لگے ما اردت الا خلافی، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے میں امیر ہوں، میں خلیفہ ہوں، آپ نے میری مخالفت کا ارادہ کر لیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، ما کنت لأدع سنت النبی لقول احد، ٹھیک ہے آپ امیر ہیں، آپ خلیفہ ہیں، سب کچھ ہیں،
لیکن یاد رکھیے میں اپنے نبی کے طریقے کو کسی بندے کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمارا بھی یہی منہج، یہی مسلک ہونا چاہیے۔ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، جو چیز میرے نبی سے ثابت نہیں وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔